حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس یہودی کا ایک لڑکا تھا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ اپنے والدین سے سرکار کی توہین سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا۔ ایک دن مدینہ منورہ کے راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ یہودی نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کو دیکھتا ہے، آنکھ سے آنکھ مل گئی، حضور مسکرانے لگے۔ اس یہودی نوجوان کے دل کی دنیا بدل گئی، عداوت کا چراغ بجھ گیا، عشق و محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ اس نوجوان کو بغیر ادارے مصطفیٰ کے شرابی چین نہیں آتا۔ اس کے دل میں والدین کی محبت اور رسول کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ آخر محبت رسول غالب آ گئی۔ جب گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی تو مسجد نبوی کے پاس کچھ بہانہ بنا کر دیکھنے لگتا۔ ایک بار دیکھ لینے کے بعد کسی بیمار کی طرح گھر واپس آیا۔ وہ بیمار پڑ گیا، اس کے والدین نے بہت علاج کرائے لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خوبصورت نوجوان کمزور ہو گیا۔ اس یہودی نوجوان کے باپ نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرے لال، اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو۔ اس نوجوان نے کہا، ابا جان، آپ میری ایک تمنا خوشی سے پوری کرنے کا وعدہ کریں تو میں اظہار کروں۔ اس نوجوان نے کہا، ابا جان، آپ برا نہ مانیں تو میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت میں گرفتار ہوں، لیکن آپ کے خوف سے یہ راز کسی پر ظاہر نہ کر سکا۔ اب میری آخری تمنا ہے کہ صرف ایک بار نورانی چہرہ دیکھ لوں اور میری روح نکل جائے۔ اب اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے جا رہا ہے۔ آپ اس کے سرحانے نجات کا آخری فرمان سنا دیں۔ بیٹے کے زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر اکلوتے بیٹے کی یہ آخری خواہش پورا کرنے کا وعدہ تھا۔ سب غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اگرچہ یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے۔ یہودی قوم مل کر مجھے ذات سے باہر کر دیں گے، لیکن تمہاری روح کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو کر آواز لگانے لگا، میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر تشریف لے آئے اور فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ سرکار کی محبت بھری باتیں سن کر اس یہودی کا دل نرم ہو گیا اور غمگین آواز میں کہنے لگا کہ میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی میں دنیا سے جا رہا ہے۔ آپ کی محبت و عقیدت کا جادو اب اسے آخری نیند سلا رہا ہے۔ آپ کے عشق کی آگ میرے بیٹے کو جلا رہی ہے۔ اب وہ اپنی موت کی آخری گھڑی میں ہے اور اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ آپ اس کے سرحانے کھڑے ہو کر آخرت کی نجات کا حصہ سنا دو۔ یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے جانثار صحابیوں، میرے ساتھ چلو، اس فیروز وقت نوجوان کو دکھائیں کہ جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں خوب اچھی ہے۔ جب یہ نورانی قافلہ یہودی کے گھر پہنچا، اس عشق رسول کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو گئی تھی۔ باپ نے بلبلا کر کہا، میرے لال، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سرحانے کھڑے ہیں۔ آواز کو سنتے ہی نوجوان نے آنکھیں کھولی، نورانی چہرہ دیکھ کر دینی آواز میں اپنی تمنا ظاہر کی، میری سرکار، میں اپنے دل میں آپ کے شکر و محبت کی مقدس امانت دیے ہوئے ہوں۔ اب عالمی جاودانے کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کے غلاموں میں میرا نام درج کر لیا جائے، مگر میرا نامہ اعمال میں خدائے لا شریک کے لیے ایک سجدہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود میری نجات کیسے ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تسلی دیتے ہوئے انشاءاللہ فرمایا، اب کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ اس نوجوان نے آخری سانس لیتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھا اور نوجوان کی روح نکل گئی۔
یہودی کا سارا گھر ماتم کدا بن گیا۔ اس نوجوان کے باپ نے کہا، اب یہ مسلمان کا جنازہ میرا نہیں ہے، یہ اسلام کی امانت ہے، اب یہ میرے گھر کی بجائے آپ کی طرح رحمت سے اٹھے گا، کفن دفن کی ساری ذمہ داری آپ کے سپرد ہے۔ حضور نے صحابہ اکرام سے فرمایا، ایمان کے اس بڑے خزانے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لے چلو، یہ جنازہ مدینہ کی گلیوں سے دھوم دھام کے ساتھ نکالا جائے گا۔ آخری دیدار کے لیے چہرے پر سے کفن ہٹایا گیا۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دنیا سے جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت کا اقرار نامہ اس کے ساتھ تھا۔ عشق رسول کے جنازے میں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مدینے کی گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی زمین پہ نہیں لگ رہی تھی۔ ایک صحابی نے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی سے پوچھ لیا تو سرکار نے فرمایا، آج آسمان سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے آئے ہیں اور جنازے میں شریک ہیں، ان کے ہجوم میں پورا قدم زمین پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ اس عاشق رسول کا جنازہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا اور قبر میں اتارنے لگے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر نور سے جگمگا رہی ہے۔ اس وقت حضور کو اتنا پسینہ آ رہا تھا کہ کرتا مبارک پسینہ کے قطروں سے بھیگ گیا۔ حضور جب قبر سے باہر آئے تو حضور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ صحابہ نے کہا، کیا بات ہے، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حوران وہ جنت کے دلہا کو لینے آئی تھیں اور حوران جنت کے ہجوم کی وجہ سے مجھے پسینہ آیا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام خوشی سے جھوم رہے تھے۔ عشق مصطفیٰ نے ایسے نوجوان کو جو زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کر پایا تھا، ایسی اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ محبت رسول تمام عبادتوں، سجدوں سے، تمام روزوں نمازوں سے افضل ہے۔ محبت رسول دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ محبت رسول ہر مالی اور مدنی عبادات سے، اپنی جان سے بھی افضل ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ٹچ کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔